بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صلاتکم علیہ محرزۃ لدعائکم ومرضات لربکم وزکاۃ لاعمالکم۔ میرے آقا فرماتے ہیں تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا اور تمہارے رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ یعنی ایک درود پاک وظیفہ ایک ہے اور اس کے بینیفٹس کیا ہیں کہ دعاؤں کی حفاظت ہو رہی ہے، اللہ کی رضا بھی مل رہی ہے، اعمال بھی پاکیزہ ہو رہے ہیں۔ کیا بات ہے درود پاک کی۔ درود پاک گناہوں کو مٹانے والا وظیفہ بھی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جتنی تیزی سے آگ پانی کو نہیں بجھاتی ہے، اس سے زیادہ تیزی سے درود پاک گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور ہم جیسے گناہ گار جن کے پہلے ہی گناہ بہت زیادہ ہیں، تو اگر کوئی ایسا فارمولا ہے کہ پڑھتے جائیں اور گناہ ڈیلیٹ ہوتے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ کمال کا ہمارے لیے وظیفہ ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، اس کا انتقال ہوا، بلکہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ان کا انتقال ہوا تو مرنے کے بعد کسی رشتہ دار نے خواب میں دیکھا، جاننے والے نے خواب میں دیکھا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہتے ہیں میرا انتقال ہوا تو مرنے کے بعد جب فرشتے قبر میں آئے تو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا اس کے گناہ گنو، تو میرے سارے گناہ کاؤنٹ کیے گئے۔ پھر ارشاد ہوا اس کے درود گنو کہ جو اس نے میرے نبی علیہ السلام پر درود بھیجے اس کو کاؤنٹ کرو، تو کہتے ہیں مرنے کے بعد جو میرے درود کاؤنٹ کیے گئے وہ میرے گناہوں سے زیادہ ہو گئے۔ ارشاد ہوا بس اتنا ہی کافی ہے، میرے بندے کی بخشش ہو گئی ہے۔ تو درود انشاءاللہ یہ گناہوں کا کفارہ، گناہوں کا یوں سمجھیے کہ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ کرے میں بھی آپ بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ محبت سے با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تا قیامت اس بہار باغ جنت پر سلام، شان عزت کان رحمت جان عفت پر سلام، دل سے اس جانے جاں پر چاہیے پڑھنا درود، پہنچے امت سے شفیع جرم امت پر سلام، بے دل مسکین کا یا رب بھیجتا رہ تو مدام، تا قیامت شافع روز قیامت پر سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج میں نے آپ کے سامنے ایک عظیم سجدے کی بات کرنی ہے۔ ایک ایسا پیارا سجدہ، ایک ایسا نرالا سجدہ، ایک ایسا مبارک سجدہ کہ جب اس سجدے کے بارے میں آپ جانیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس کائنات میں ویسے بڑے کمال کے سجدے ہوئے ہیں۔ اگر سب سے پہلے سجدے کی بات کریں تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو حکم دیا تھا رب کریم نے کہ انہیں سجدہ کیا جائے۔ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل اور سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، اور یہ سجدہ کوئی 2-4 منٹ کا سجدہ نہیں تھا، یہ زوال کے وقت سے شروع ہوا تھا اور عصر کے وقت تک جاری رہا تھا۔ سب سجدے میں گئے مگر ایک نے سجدے کا انکار کیا۔ وہ کیسا انکار تھا کہ وہ برباد ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا، قیامت تک کے لیے لعنت والا ہو گیا۔ اور وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، جس نے اللہ کی بات نہ مانی، حضرت آدم کو سجدہ نہ کی۔ الگ واقعہ ہے، مگر یہ بھی ایک سجدہ تھا، اور اس سجدے کا ایک انکاری بھی تھا۔ ایک سجدہ ہوگا اور وہ سجدہ ہوگا قیامت کے دن، ایک سجدہ ہونے والا ہے۔ ہاں، آج میں نے کسی اور سجدے کی بات کر لی ہے، مگر ایک میں نے اولین سجدہ بتا دیا، اور ایک سجدہ ایسا ہوگا جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام یوم القیامہ جب ساری دنیا افراتفری اور پریشانی میں ہوگی، رسول پاک علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ایک طویل سجدہ کریں گے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ جو سجدہ ہوگا نا وہ یادگاری امت میں ہوگا، فکر امت میں ہوگا۔ ٹینشن ہوگی مگر اپنی نہیں، اپنے امتیوں کی ٹینشن ہوگی، اپنی امتیوں کی فکر ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں، وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ۔ حضور کو اپنا کوئی اندیشہ، کوئی فکر نہیں ہے، حضور تو بخشے بخشا ہیں، مگر فکریں کیا ہوں گی؟ وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ، ہجوم فکر و تردد میں گھر گیا ہوگا۔ آقا بڑی فکروں میں ہوں گے، اس لیے سجدہ کریں گے۔
اور اس سجدے کا اختتام کیا ہوگا؟ اس سجدے کو سبحان اللہ ختم کیسے کیا جائے گا؟ اللہ کریم ارشاد فرما ارفع راسک، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، ارفع راسک یا محمد، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، اور پھر ارشاد ہوگا مانگیے جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا، سوال کیجئے پورا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے شفاعت جس کی کریں گے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، ایسا انعام میرے آقا کو دیا جائے گا۔ وہ سجدہ تو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی انشاءاللہ۔ مگر آج ایک ایسا ہی مبارک، ایک اور مبارک سجدہ سبحان اللہ وہ بھی کیا سرکار دو عالم علیہ السلام نے، بڑا طویل سجدہ تھا۔ سجدہ کب ہوا، کون سی رات کو ہوا، اور اس کا سبحان اللہ انداز کیا تھا، ذرا سنیے گا۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، جب آدھی رات ہوئی تو سرکار دو عالم علیہ السلام کہیں تشریف لے گئے۔ مجھے فکر ہوئی کہ میرے آقا کہاں چلے گئے، کہتی میں نے دیگر ازواج مطہرات کے حجروں میں دیکھا تو نبی پاک کہیں تشریف نہیں لائے، کہیں تشریف نہیں لے کر گئے تھے۔ واپس اپنے حجرے میں پہنچی تو دیکھا کہ جیسے کپڑا زمین پر رکھا ہوتا ہے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام دنیا و ما فیہا سب چیزوں سے بے خبر ہو کر اللہ پاک کے حضور سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، دنیا کے تمام چیزوں سے فارغ ذہن کو خالی کر کے فقط بارگاہ الہی میں ایک سجدے کا انداز ہے۔ اور اب نبی پاک سجدے میں سر رکھ کر کہہ کیا رہے تھے، دعا کیا تھی، ذرا سنیے گا۔ سجد لکا خیالی و سوادی وآمن بک فؤادی فہادہ یدی وما جنیت بہا علی نفسی یا عظیم یرجا لکل عظیم یا عظیم اغفر الذنب العظیم عظیما سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ۔ آقا اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں، اے اللہ پاک تیرے حضور میرے خیال اور میرے جسم نے سجدہ کیا، تجھ پر میرا دل ایمان لایا، یہ ہاتھ ہیں جن سے خود پر زیادتی کی گئی، اے عظمت والے رب جس سے ہر عظیم بات کی امید لگائی جاتی ہے، اے عظمت والے رب بڑے گناہ بخش دے، میرے مولا میرا چہرہ جسے تو نے پیدا کیا، اس پر کان اور آنکھیں بنائیں، وہ چہرہ تیرے حضور سجدہ ریز ہے۔ کیا انداز ہے، کیا گفتگو ہے، کیا عاجزی ہے، کون کر رہا ہے؟ جن کے سبب کائنات بنی ہے، ہائے ہائے اللہ کے حبیب ہیں، اور انداز دیکھیں دعاؤں کا۔ پھر نبی پاک نے سجدے سے سر اٹھایا، بی بی عائشہ کہتی پھر دوسرا سجدہ کیا، دوسرے سجدے میں ایک اور نرالی دعا کی۔ نبی پاک دعا کرتے ہیں اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بعفوک من عقابک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اقول کما قال اخی داود اغفروا وجہی فی التراب لسیدی وحق لہ ان یسجدا۔ اے اللہ پاک میں تیرے غضب سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے عذاب سے تیری بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے غضب سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری ایسی تعریف نہیں کر سکتا جیسی تو نے خود اپنی حمد فرمائی، میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی داؤد علیہ السلام نے کہا، میں نے اپنے مالک و مولا کے لیے اپنا چہرہ مٹی پہ رکھ دیا اور وہ حقدار ہے کہ اس کے حضور سجدہ کیا جائے۔ اب دوسرے سجدے سے سر اٹھایا، بی بی عائشہ کہتی ہیں اب اللہ پیارے آقا علیہ السلام نے اب دعا کرنا شروع کی۔ وہ دعا کیا تھی، اللہم ارزقنی قلبا تقیا من الشر نقیہ لا جافیا ولا شقیہ۔ اے اللہ پاک مجھے پرہیزگار برائیوں سے پاک دل عطا فرما، ایسا دل جو نہ سخت ہو نہ بدبخت ہو۔ ہم آج شب جمعہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ محبوب کریم نے جو وہ دعائیں مانگی، جو سجدہ کیا، اے اللہ ان دعاؤں کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرما۔ ہم تجھ سے وہی مانگتے ہیں جو نبی پاک نے مانگا، مولا ہمیں عطا کر دے۔ میرے آقا نے جن چیزوں سے پناہ مانگی، اے کریم اب تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں ان تمام چیزوں سے پناہ عطا فرما۔ اب جب یہ سجدہ بھی ہو گیا، یہ دعا بھی ہو گئی، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ نبی پاک میرے پاس تشریف لائے، اور اب پیارے آقا نے ریویل کیا کہ یہ سجدہ، یہ دعا، یہ آج اسی رات کیوں ہو رہی تھی۔ نبی پاک نے فرمایا، اے عائشہ یہ نصف شعبان کی رات، شب برات ہے۔
آج کی رات اللہ پاک آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، مشرک اور کینہ رکھنے والے یعنی دل میں دشمنی چھپانے والے کے علاوہ سب بندوں کو بخش دیتا ہے۔ کشف امید پہ ہے فضل خدا آج کی رات، کشف امید پہ ہے فضل خدا آج کی رات، ہر طرف چھائی ہے رحمت کی گھٹا آج کی رات، کس قدر جوش پہ ہے حق کی عطا آج کی رات، پائیں گے سارے طلب سے بھی سوا آج کی رات۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت کچھ اس ایک واقعے سے، ایک روایت سے سیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ کیسا باکمال سجدہ تھا، جو سجدے کی کیفیت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، کالثوب الساقطی، گویا زمین پر رکھا ہوا کپڑا ہے، بالکل بچھ کر اللہ کی بارگاہ میں، جس کو کہتے ہیں نا سبمسف، سپردگی کر کے جو سجدہ نبی پاک نے فرمایا، کاش ہمیں بھی ایسا سجدہ نصیب ہو جائے کہ جس میں کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ہے، جس میں دنیا کی کوئی اور طلب نہیں ہے، بس اللہ کی بارگاہ میں عاجزی ہے، انکساری ہے۔ اللہ اکبر، گویا نبی پاک کا صرف جسم پاک ہی سجدے میں نہیں تھا، بلکہ سر، دماغ، دل، خیال، سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ سجدہ کرتے کرتے کپڑوں کا خیال ہوتا ہے، کپڑے ٹھیک ہو جائیں، کوئی سلوٹ نہ لگ جائے، جہاں سجدہ کر رہے ہیں وہاں کوئی مٹی نہ ہو، کوئی پیشانی پہ خاک نہ لگ جائے۔ سجدے کرتے کرتے بھی دماغ میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ارے جب سر جھکایا ہے تو دل بھی جھکا دو نا، جب سر جھکایا ہے تو دل سے خیال بھی تو نکالو نا، کس کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سجدہ کس قدر عظیم عبادت ہے۔ سجدے میں سکون، سجدے میں مزہ، سجدے میں چھپا انداز وفا، محروم رضائے مولا سے، سجدے سے جو سر محروم رہا، سجدوں سے محبت ملتی ہے، سجدوں سے محبت ملتی ہے کرتا ہے۔ ایچ اینڈ ایوری سجدہ آپ کا ایک رینک، آپ کا ایک درجہ اللہ کی بارگاہ میں بلند کرتا ہے۔ اب وہ لوگ سوچیں جو سجدوں سے بھاگتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو صرف جمعے والے دن سجدہ کر پاتے ہیں، جمعے کی نماز ہی پڑھتے ہیں اور کوئی نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اچھا، اب اس میں وہ بھی سوچیں جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر سنتوں سے بھاگ جاتے ہیں، نفل نہیں پڑھ رہے، سنت غیر موقع۔ ارے جتنی نمازیں پڑھو گے اتنے سجدے ہیں نا، اور ہر سجدے پر آپ کا ایک درجہ بلند ہو رہا ہے، ہر سجدے پہ خطا معاف ہو رہی ہے۔ دل پر چوٹ کرنے کے لیے کہہ دوں کہ اگر ہم یہ اعلان کر دیں کہ ہر سجدے پر 10,000 روپے ملیں گے، اب بتائیے لوگ تو پتہ نہیں کتنی نفل پڑھ رہے ہوں گے، مسجد سے جائیں گے ہی نہیں باہر، ہر سجدے پہ 10,000 روپے۔ یار 10,000 زیادہ یا ایک درجہ بڑھ رہا ہے آپ کا۔ اور پھر ماشاءاللہ جب رمضان آ جائے گا نا، آئے ہائے، رمضان میں ہر سجدہ، حدیثوں میں مضمون ملتا ہے اللہ اس کے بدلے جنت میں درخت بھی لگاتا ہے، جنت کا ایک گھر بھی عطا فرمائے گا ہر سجدے پر، سرخ یاقوت کا گھر حدیثوں میں فرمایا گیا۔ ہائے ہائے، یہاں ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے جو رمضان میں تراویح سے ڈنڈی مارتے ہیں، 4 روزہ 5 روزہ تراویح پڑھ لی، پھر پورا رمضان غائب۔ اچھا تراویح بھی پڑھی تو کہیں گے 8 پڑھ لیتے ہیں، 12 پڑھ لیتے ہیں۔ اب بھائی سجدے ہی ہے نا، اللہ کی بارگاہ سے کیوں دور ہو رہے ہو؟ کاش ان لوگوں کو بھی سمجھ آئے جو رمضان آنے سے پہلے آئیں گے۔ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ ہر سال آتے ہیں، بھائی سنتی ہے، پتہ نہیں کیوں تراویح کو اتنا امپورٹنس دی جاتی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آتا، بھائی فرض تو ہم نے بھی کبھی نہیں کہا تراویح کو، واجب ہم نے بھی نہیں کہا، ہاں سنت موقدہ ہے، لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اب روک کیوں رہے ہیں اسے؟ ارے اس بہانے اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، مسجد میں اس کا وقت گزر رہا ہے، باہر روڈوں پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں لوگ، باہر جناب نہ جانے کھانے پینے میں لگے ہیں۔ اگر اللہ کے بندے مسجد میں آ رہے ہیں، ان کو نہ جانے کیا ہو جاتا ہے، آ کے کہتے ہیں جناب یہ سنت ہی ہے، کوئی ضرورت نہیں تراویح پڑھنے کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رمضان میں ہر سجدے پر اتنی برکتیں مل رہی ہیں اور تم اللہ کے بندوں کو نماز سے دور کر رہے ہو۔ ارے تراویح تو تراویح، ہم نے اس کے بعد اور نوافل پڑھنے چاہیے، ہم اشراق چاش پڑھیں، ہم اوابین پڑھیں، ہم تہجد پڑھیں، ہم صلاۃ اللیل پڑھیں۔ بزرگان دین ہزاروں سینکڑوں نوافل رمضانوں کی راتوں میں پڑھتے تھے، اور ہمارے یہاں سنت کو تو لوگ دور کر رہے ہیں۔ اور میں ایک اور بات بتا دوں، آج یہ پلاننگ ہے، پہلے آپ کو سنت سے دور کیا جائے گا اور ایک وقت آئے گا بندہ فرض اور واجبات سے بھی دور ہو جائے گا۔ کبھی بھی نہ سوچا، یہ باتیں نہ سنا کریں، یہ حصار ہے۔ آپ کے گھر کے باہر ایک آپ کے کمرے کا دروازہ ہوتا ہے، پھر آپ کے گھر کے باہر ایک بڑا دروازہ ہوتا ہے، یہ باؤنڈری دیوار ہوتی، کیوں بناتے ہیں بھائی؟ تاکہ باہر ہی دشمن رک جائے، میرے کمرے تک نہ آ جائے۔
بالکل ایسا ہے. نوافل آپ کا باہر کا حصار ہیں, اس کے اندر پھر سنت کی باؤنڈری ہے, اس کے اندر واجب کی باؤنڈری ہے, پھر بیچ میں فرض ہے. جو نفل کا پابند ہوگا اس کی سنت نہیں چھوٹے گی, جو سنت کا پابند ہوگا اس کا واجب نہیں چھوٹے گا, جو واجب کا پابند ہوگا کبھی اس کا فرض قضا نہیں ہوگا. یہ دیواریں گرائی جا رہی ہیں یار, نفل چھوڑ دو, سنتیں چھوڑ دو, صرف فرض اور واجب پڑھ لو. کیا ضرورت ہے اتنی لمبی نماز پڑھنے کی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. جو پڑھ بھی رہا ہے اس کو دور کر رہے ہیں نماز سے. ایک ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں درجے بلند کر رہا ہے, اور لوگ کہتے ہیں سجدے کم کر دیں. ہمیں تو اور سجدے بڑھانے ہیں. ہاں, نبی پاک کا طریقہ دیکھیں نا. اب ان کی باتیں سنیں, اللہ رسول کی باتیں سنیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من احب سنتی فقط احبنی. آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ارے سنت پر عمل کرنا تو جنت میں ساتھ جانا ہے, اور لوگ کہہ رہے سنت ہی ہے چھوڑ دے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور آپ نے ایک اور حدیث سنی ہوگی, فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جس نے میری سنت کو چھوڑا, سنت سے منہ موڑا, وہ ہم میں سے نہیں. آقا تو دور فرما رہے اسے جو سنت کو چھوڑنے والا ہے. اور آج جناب ذہن خراب کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کے. نہیں, انشاءاللہ ماہ رمضان میں پوری تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ تراویح کے ساتھ ساتھ صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. جب جب موقع ملے گا نوافل پڑھیں گے. سجدوں سے کیسے دور ہو سکتے ہیں؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائیں, جتنا جھکائیں اس کی برکتیں ہیں. اب سنیے گا ذرا کہ ایک ایک سجدہ کیسے درجے بلند کرتا ہے. اور اب آگے سنیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سر پاک سجدے میں رکھ کر دعائیں کرتے. یہ دعا کی نا نبی پاک نے, جو آپ نے دعا سنی, سبق کیا ملا کہ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور جناب اس میں تو آپ سجدے میں دعا نہیں مانگ سکتے, وہ تو سبحان ربی الاعلیٰ جو پڑھنا ہے, جو تسبیح ہے. لیکن اگر آپ سجدہ شکر کر رہے ہیں یا نفلی نماز پڑھ رہے ہیں تو اب آپ سجدے میں دعائیں کریں, انشاءاللہ اس کی اور برکتیں ملیں گی. حدیث پاک میں آتا ہے بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کریم سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے, اس لیے تم سجدے میں بکثرت دعا کیا کرو. یہ بالکل اللہ کے قریب ہونے والا, یہ جو فارمیشن ہے نا, یہ ایسی ہے کہ آپ سمجھ لیں اللہ کے قریب ہو گئے. اب مانگے اللہ سے جتنا مانگنا ہے. تو نوافل میں بلکہ کبھی کبھی صلاۃ الحاجات پڑھ کر سجدے میں جا کر رو رو کے اللہ سے مانگے. ہائے ہائے, سجدے کی دعاؤں کا عالم ہی اور ہوتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو حالت سجدہ میں 3 مرتبہ یہ کہے یا رب اغفر لی, یا رب اغفر لی, یا رب اغفر لی, اے اللہ میری بخشش فرما دے, اے اللہ میری بخشش فرما دے. وہ فرماتے ہیں جب وہ اپنا سر اٹھائے گا تو اس کی بخشش ہو چکی ہوگی. ہائے ہائے, یہ ہے سجدہ, یہ ہے سجدے کی دعائیں. اللہ سجدوں کی لذت نصیب فرمائے. لوگوں سے توجہ ہٹ جائے, دنیا سے رشتہ کٹ جائے. اللہ ایسا سجدہ نصیب کرے. لوگوں سے توجہ ہٹ جائے, دنیا سے رشتہ کٹ جائے. ماتھے کو زمین پر رکھنا ہے, مصروف زباں ہو حمد و ثنا. سجدے میں شکر مولا ہے, سجدے میں ذکر مولا ہے. توبہ کر کے مانگو ایک دن, رد ہوتی نہیں سجدے کی دعا. اللہ بس ہمیں ان سجدوں کی لذت نصیب فرما دے, نبی پاک کے مبارک سجدوں کا صدقہ نصیب فرما دے. اب ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ پیارے آقا نے کیا فرمایا کہ اے عائشہ, آج شعبان کی نصف شعبان کی رات ہے, یعنی شب برات کا ذکر فرمایا. یاد رکھیے یہ رات بڑی کمال کی رات ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میں خیر اور عافیت کے ساتھ شب برات تک پہنچا دے, خیر سے یہ رات ہمیں نصیب فرمائے, کیونکہ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب شعبان کی درمیانی یعنی 15ویں رات آئے تو اس رات عبادت کرو, دن کو روزہ رکھو. بے شک اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ پاک اپنی شایان شان آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر لہ, ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں. الا مسترزق فارزقہ, ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اس کو رزق عطا کروں. الا مبتلا فاعافیہ, ہے کوئی پریشان حال, ہے کوئی مصیبت زدہ, میں اس کی پریشانی دور فرماؤں. ہے کوئی ایسا فرمایا
فجر تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے. ذرا غور کرو, ساری زندگی میں اور آپ دعا کرتے ہیں اللہ سن لے, عافیت دے دے, رزق عطا کر دے, اے اللہ مشکل آسان کر دے. ہم التجائیں کر رہے ہیں, شب برات وہاں سے صدائی لگائی جا رہی ہیں, وہاں سے آفر کی جا رہی ہے کوئی مانگنے والا اس کی جھولی بھر دی جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کو معاف کر دیا جائے. تو بیوٹیفل نائٹ, مبارک رات آنے والی ہے. اللہ اکبر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں شب برات کو بڑے سبحان اللہ عبادت کے ساتھ, رکت کے ساتھ, توبہ اور دعاؤں کے ساتھ گزارنا ہے. شاعر لکھتے ہیں, مغفرت ڈھونڈتی پھرتی ہے گناہ گاروں کو, مغفرت ڈھونڈتی پھرتی ہے گناہ گاروں کو, مہرباں کتنا ہے بندوں پہ خدا آج کی رات, کوئی محروم نہ رہ جائے زمین پر سائل, کوئی محروم نہ رہ جائے زمین پر سائل, آسمانوں سے یہ آتی ہے صدا آج کی رات. اللہ اکبر. کتنا محروم ہے جو اس رات بھی دعا نہیں کرتا. انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے کچھ لوگ اس رات آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں, کھیل کود رہے ہوتے ہیں. اچھا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں شب برات کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے, شب برات کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے. ارے اللہ کے بندوں, اول تو ہم حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں, اگر پھر بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جناب یہ حدیث آپ کے نزدیک اس میں کوئی پرابلم ہے, تو بندے ربی کی تو عبادت کر رہے ہیں نا. چلو کسی بہانے نفل پڑھ رہے ہیں, کسی بہانے ذکر الہی کر رہے ہیں, کسی بہانے سجدہ کر رہے ہیں, آپ اس کو بھی روک رہے ہیں. نہ جانے کیا پلاننگ ہے لوگوں کے ذہن میں کہ جب جب بندے اللہ کی عبادت کرنے جمع ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو ایشو شروع ہو جاتا ہے. بہرحال ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں سجدے کریں گے اور جناب خوب اس رات دعائیں کریں. اس رات کتنے لوگ بخشے جاتے ہیں, ہاں یہ ذرا خیال رکھیے. بڑی اتنی دیکھیے شب برات, واٹ از دا میننگ آف شب برات. برات کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا یہ بندہ باعزت بری ہو گیا, اس کا مطلب آزاد ہو گیا. یہ آزادی کی رات ہے. اور حدیثوں میں مختلف حدیثوں کو ملا کر 11 قسم کے لوگ ہیں, 11 ٹائپ آف پیپل جو اس رات نہیں بخشے جائیں گے. اب آپ سوچیں کہ اچھا بخشے کتنے جائیں گے, اس کی کوانٹٹی بھی نبی پاک نے بیان فرمائی. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کریم قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق شب برات گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. وائے قبیلہ بنو کلب, علماء کہتے ہیں اس زمانے میں جو قبیلہ سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا نا, اس قبیلے کا نام ہی بنو کلب کا قبیلہ تھا. یعنی ہزاروں بکریاں تھی ان کے پاس. اچھا بکری کی مثال کیوں دی گئی؟ اس کے بال کتنے ہوتے ہیں؟ کبھی کسی ایک بکرے کے بال آپ گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے, انکاؤنٹیبل. ہم تو اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے. لیکن جو سب سے بڑا قبیلہ, اس کی جتنی بکریاں, ان بکریوں میں جتنے بال ہیں, اللہ سب اتنے گناہگار جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ سبھی بخشے جاتے ہیں. اب اس کا مطلب 11 قسم کے لوگ ہیں جو نہیں بخشے جائیں گے, مختلف حدیثوں کو ملا کر. ایک حدیث میں 6-7 لوگوں کا ذکر ہے, ایک حدیث میں دوسرا ہے. اب ذرا غور کریں کہ اگر کوئی ایسا اعلان ہو جائے کہ اس محلے میں, اس علاقے میں, یعنی آج اجتماع کا ہی میں اعلان کر دوں کہ بھائی اجتماع میں جتنے لوگ ہیں آج سب کو جناب ایک کمال کا تحفہ ملے گا, مگر 11 لوگوں کو نہیں ملے گا. وہ کہیں گے یار وہ 11 کون ہے یار, سب کو ملے گا, ہمیں 11 رہ گئے, کتنے برے ہم. آپ سوچیں مغفرت ملے گی, نبی پاک فرماتے ہیں مگر 11 قسم کے لوگوں کو نہیں ملے گی. کتنے بڑے مجرم ہوں گے. اب ان مجرموں کے نام میں نے بیان کرنے, پلیز غور سے سننا ہے. جو یہاں موجود ہیں, جو مجھے براہ راست سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں, اللہ نہ کرے ان میں سے میرا کوئی نام ہے تو میں نے آج توبہ کرنی. میں ان مجرموں میں نہیں رہنا چاہتا. انشاءاللہ توبہ کر کے شب برات کے دن مجھے بھی انشاءاللہ مغفرت لینی ہے انشاءاللہ. درود پاک پڑھ لے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ 11 قسم کے لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 میرے آقا فرماتے مشرک. نمبر 2 شراب کا عادی. نمبر 3 ماں باپ کا نافرمان. نمبر 4 زنا کا عادی. نمبر 5 رشتے توڑنے والا. نمبر 6 تصویر بنانے والا, میں ابھی تفصیل بتاتا ہوں اس کی. نمبر 7 چغل خور, شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ہاں اگر ایک آدھ بندہ جو ہے وہ اپنا اس کی شامت اعمال ہو اور وہ اپنا ایمان چھوڑ بیٹھے معاذ اللہ, تو یہ اس کا عمل ہے. اجتماعی طور پر امت جو ہے یہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگی, یہ نبی پاک نے فرمایا. ہاں اب 2 باتیں سمجھنی ہیں. شرک ایک تو وہ ہو گیا جو شرک کی 2 قسمیں ہیں.
ایک ہے شرک جلی، بڑا شرک، یعنی اللہ پاک کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، اس شرک سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دوسرا شرک کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں شرک خفی، اسے ریاکاری کہتے ہیں۔ آدمی اس سے اسلام سے تو نہیں نکلتا، البتہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی نے دیکھا کہ چہرے پر پریشانی ہے، صحابی کا نام حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھا پیارے آقا بڑے پریشان ہیں، عرض کی حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ آپ کے چہرے پر پریشانی کے اثار کیوں ہیں؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے متعلق خوف ہے، ایک معاملہ ہے جس کا مجھے اپنی امت کے متعلق خوف ہے۔ حضرت شداد نے پوچھا حضور وہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا شرک اور خفیہ خواہش۔ عرض کی حضور کیا آپ کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے شداد میری امت سورج، چاند اور پتھروں کی پوجا نہیں کرے گی، مگر میری امت اپنے اعمال میں دکھلاوا کرنے لگے گی، ریاکاری کرنے لگے گی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ ریاکاری ہے؟ فرمایا ہاں ریاکاری شرک ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام خفیہ خواہش کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ میرا کوئی امتی روزہ رکھے مگر کسی دنیاوی خواہش کی وجہ سے روزہ توڑ دے۔ دنیا کی خواہش کے لیے روزہ توڑنے والے کو خفیہ خواہش کہا گیا، جو روزہ رکھتا ہی نہیں ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اب شرک اصغر جو ہے نا، نبی پاک نے پہلے فرما دیا میری امت پر مجھے اس کا خوف ہے، دکھلاوا کرنا۔ اب اس کی تھوڑی تعریف سمجھ لیتے ہیں کہ ریاکاری ہے کیا۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ جو کام شرعاً درست ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ اگر کوئی بندہ یہی نیک کام اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے کرے تو یہ ریاکاری ہے۔ مثلا کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے تو سبحان اللہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ ریاکاری، یہ عبادت نہیں ہے۔ اور اسی لیے تو شرک اصغر ہے نا کہ عبادت کس کے لیے کرتے ہیں؟ جواب دیجئے گا۔ کوئی بندہ اللہ کے لیے نہیں کرے، کسی اور کے لیے کرے، یعنی اب غور کریں نا یہ کیسا کام ہے کہ جو کام اللہ کے لیے کرنے والا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، درود پاک ہے، ذکر و اذکار، اللہ کے لیے کرنے والے کام تھے، مگر لوگوں کے سامنے میں اس لیے کروں کہ میری واہ واہ ہو، لوگوں کو پتہ چلے میں نیک، میں نمازی، میں سخی، اس لیے اس کو شرک اصغر کہا گیا اور یہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، زیرو۔ اب غور کر لیجئے کہ ہم میں کہیں یہ برائی تو نہیں۔ تو بہرحال یہ جو بڑی رات ہے اس میں مشرک نہیں بخشا جائے گا، جو شرک جلی کرنے والا، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھنے والا، الحمدللہ وہ ہم نہیں ہیں، ہم اللہ کی رحمت سے اللہ پر ایمان لانے والے، مگر یہ بھی نیت کر لیں کہ ریاکاری سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ اب دوسرا گناہ کون سا ہے؟ اور یہ گناہ بڑا عام ہو گیا ہے، کہتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا، لیکن جس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ اب نجی محفلوں میں، دوستوں میں، شادیوں میں، پارٹیوں میں شراب تو ایسے پی جا رہی ہے جیسے کولڈ ڈرنک پی جا رہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ شب برات سب بخشے جائیں گے، شرابی نہیں بخشا جائے گا۔ اور اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا سب سے بڑا گناہ اور تمام برائیوں کی جڑ ہے، ام الخبائث کہا نبی پاک نے شراب کو۔ یعنی یہ کیوں فرمایا کہ شراب پینے والا نماز چھوڑ دیتا ہے اور بعض اوقات اپنی ماں، خالہ اور پھوپھی تک سے بدکاری کا مرتکب ہو جاتا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، جب ہوش ہی نہیں ہوگا تو جو کر لے اسے کیا معلوم ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، خدا کے واسطے میرے نوجوان جو مجھے سن رہے ہیں شراب کے قریب بھی نہیں، نشے والی کسی چیز کے بھی قریب نہ جائے، یہ بربادی لاتی ہے اور اس قدر بڑا گناہ ہے۔ اور بھی بہت سارے گناہ ہیں لیکن شراب وہ گناہ ہے جس میں نبی پاک نے 10 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ شراب پینے والا، پلانے والا، اٹھانے والا، لانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، ایچ اینڈ ایوری کیٹیگری، سب پر نبی پاک نے فرمایا اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اور آج کا نوجوان کہتا ہے میں شراب پیتا نہیں، دوست پیتے میں بیٹھتا ہوں، میں تو صرف ساتھ بیٹھتا ہوں، کمپنی دیتا ہوں، میں نہیں پیتا، میں تو کولڈ ڈرنک منگوا لیتا ہوں، شراب وہ پیتے میں کولڈ ڈرنک پیتا ہوں۔ وہ غلط، وہ جوا کھیلتے میں بیٹھتا ہوں، میں کھیلتا نہیں بس بیٹھتا ہوں۔ یار جہاں اللہ کی لعنت برس رہی ہے وہاں بیٹھے۔ 2019-20 میں کووڈ نے نہیں سکھایا کہ جناب کسی کو بیماری ہو دور ہٹنا، سوشل ڈسٹینس۔ جہاں رب کی لعنت برس رہی وہاں سوشل ڈسٹینس نہیں ہوگا۔ ہمیں نہیں بیٹھنا شرابیوں کے ساتھ، خدا را وہ محفلیں چھوڑ دو جہاں رب کی لعنت برس رہی ہے۔ شب برات سب بخشے جائیں گے، شرابی نہیں بخشا جائے گا۔ اگر کوئی میرا بھائی، میری بہن میرے ویڈیو پر یہاں موجود ہیں، ایسا کوئی ہے جس کی یہ عادت ہے، خدا کے واسطے چھوڑ دو، یہ برائی چھوڑ دیں، کیونکہ شراب کے نشے میں موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ موت تو آ سکتی ہے نا۔
ہم تو چاہتے ہیں ہمیں کلمے والی موت آئے، وضو والی موت آئے، اللہ کرے سجدے والی موت آئے، اے کاش یہ سجدہ بھی مسجد نبوی میں ادا کر رہے ہوں اور آقا کا جلوہ بھی نصیب ہو جائے۔ تو یہ جب ہوگا نا جب بری صحبتیں نہیں ہوں گی۔ جو شراب پینے والا کیوں نہیں سوچتا شراب پیتے پیتے مر گیا تو؟ اور ایک اور بات یاد رکھیں، جس کا جس حال میں انتقال ہوگا اسی حال میں اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کیونکہ جو کلمہ پڑھ کر درود پڑھ کر سوئے گا انشاءاللہ اٹھے گا بھی اسی عالم میں۔ لیکن ادھر تو فکر ہی کوئی نہیں ہے، فلمیں دیکھتے دیکھتے، ڈرامے دیکھتے دیکھتے، شراب کی محفلوں میں ایسی رات گزر رہی ہوتی ہے، اور یہ سوچتے نہیں کہ اگر اسی حال میں مر گیا تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ ہر جوا کھیلنے والا، ہر بدکاری کرنے والا، ہر برائیوں کے اڈے پر جانے والا سوچے کہ اگر اس مقام پر مجھے موت آ گئی تو میں اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ جو 5 وقت کا نمازی ہے نا اس کا چانس بڑا اچھا ہے، ہاں پکا 5 وقت کا نمازی، اور سبحان اللہ اگر با جماعت نماز پڑھنے والا ہے اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ یا تو وہ مسجد میں جا رہا ہوگا یا آ رہا ہوگا، یا وضو کر رہا ہوگا یا نماز پڑھ رہا ہوگا، یا نماز کے بعد ذکر کر رہا ہوگا، یا اگلی نماز کی تیاری کر رہا ہوگا۔ یعنی اس کو 24 گھنٹے میں جب بھی موت آنی ہے کوئی نہ کوئی اچھا ہی کام کر رہا ہوگا، سبحان اللہ۔ تو یہ اپنا روٹین ایسی بنائے نا یار، جس حال میں بھی موت آئے ہم ریڈی ہیں انشاءاللہ، ہیں وضو سے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، کوئی اچھا ہی کام کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں تو سچ بول رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، تو یہ بھی اچھی عبادت ہے۔ تو مومن کا تو حال ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کا ہر عمل سنت کے مطابق نیکیوں والا ہو، تاکہ کسی وقت بھی وقت پورا ہو جائے ہیں تو وہ کلمہ پڑھے، درود پڑھے، اور پھر اپنے آخری سفر کی طرف روانہ ہو جائے۔ اللہ کرے کہ ایسی اللہ زندگی عطا فرما دے۔ اب تیسرا گناہگار جس کی بخشش نہیں ہوگی، یہ بھی بڑی بڑی برائی ہے، اور وہ ہے ماں باپ کا نافرمان۔ یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ بوڑھے ماں باپ آنسوؤں سے رو رہے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، اولاد کے پاس ٹائم نہیں، اولاد جواب نہیں دیتی، اولاد جھڑک رہی ہے۔ آج ماں باپ کا حال یہ ہے کہ اپنے بچوں سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے کہ یار ذرا سا بھی سمجھائیں گے تو سامنے سے شاؤٹ کریں گے، ڈانٹیں گے۔ تف ہے ایسی اولاد پر کہ جس سے ماں باپ بات کرنے میں ڈر رہے ہیں، جس سے ماں باپ بات کرنے میں ہچکچا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسے بچے ہیں کہ جن سے ماں باپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ ارے میں اور آپ اگر بچے ہیں نا، ہمیں اپنے ماں باپ سے ڈر لگنا چاہیے کہ یہ ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ ناراض ہو گئے تو رب ناراض ہو جائے گا۔ لیکن آج ماں باپ کو ڈرے بیٹا ناراض نہ ہو جائے، ماں کو ڈرے بیٹی ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، سوچے کیسا گٹ گٹ کے ماں باپ جیتے ہوں گے کہ جن کو اپنے بچوں سے خوف آتا ہوگا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس واقعے میں ماں باپ کی نافرمانی کی نحوست بھی ہے اور شراب کی بھی نحوست ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ نے اس کو بہت خوبصورت آواز دی تھی، اور اس پر نعمت یہ تھی کہ وہ اس آواز سے تورات شریف کی تلاوت کرتا تھا، اور ایسی تلاوت کرتا کہ لوگ اس کو سننے کے لیے گھروں سے نکل آتے تھے۔ کمال کی آواز، اور آواز کا بہترین استعمال۔ مگر ایک برائی یہ تھی کہ وہ شراب بھی پیتا تھا، اور رات کو جا کے شراب پیتا تھا۔ ماں منع کرتی کہ بیٹا اللہ نے اتنی پیاری آواز دی، تو تلاوت کرتا ہے، لوگ تیرے آگے پیچھے، کیوں یہ غلط کام کرتا ہے؟ ماں کی سنتا نہیں تھا۔ ایک دن تلاوت کی، لوگ جمع ہو گئے، بڑا مجمع جمع ہوا، بہت خوش، فارغ ہو کے گھر پہنچا، پھر شراب پینا شروع کی۔ ماں نے پھر سمجھایا بیٹا نہ کر، کس کام کو کر رہا ہے؟ توبہ کر، وضو کر، یہ کیوں غلط کام کر رہا ہے؟ بڑا غصہ آیا، شراب پی ہوئی تھی نا، شراب میں تو دماغ چلتا نہیں۔ ماں کو تھپڑ مارا، ماں بیچاری جا کر گری، اس کی آنکھ نکل گئی اور دانت بھی ٹوٹ گئے۔ بندے کو خیال آیا یہ میں نے کیا کر دیا، اپنی ماں کو مارا، اس کو اندھا کر دیا۔ روتا ہوا گھر سے نکل گیا، 40 سال تک اللہ کی عبادت کی، جنگلوں میں نکل گیا، مجاہدات کیے، اتنی بڑی اس نے فاقے کیے کہ اس کی ہڈیاں نکل آئیں۔ اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اب میرا گناہ معاف ہو گیا، 40 سال ہو گئے، میں تجھے راضی کر رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، فاقے کر رہا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے ردائی من ردائی امکا، اے میرے بندے میری رضا تیری ماں کی رضا میں ہی ہے، جا پہلے ماں کو راضی کر۔ اس کو سمجھ آ گیا کہ میں صدیوں عبادت کر لوں نا، اللہ نے راضی نہیں ہونا جب تک ماں نے راضی نہیں ہونا۔ واپس گھر آیا، 40 سال کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، ماں کو کہتا یا بفتاح الجنہ، اے میری ماں، اے میری جنت کی چابی ماں۔ ماں نے پوچھا کون آیا ہے؟ ماں دیکھ تو نہیں سکتی تھی، کہا ماں تیرا بیٹا آیا ہے۔ کہتی میں تجھ سے راضی نہیں ہوں، تو نے میرا بڑا دل دکھایا ہے۔ پھر رونے لگا، اپنے اسی ہاتھ کو کاٹ دیا جس ہاتھ سے ماں پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ ماں پھر راضی نہ ہوئی، آگ لکڑیاں جلائیں، اور آگ جل گئی تو کہتا ہے اب میں اس باڈی کو جلا ہی دیتا ہوں جس نے جہنم میں جلنا ہے۔
ماں تو ماں ہوتی ہے نا. جب دیکھا کہ بیٹا اتنی انکساری کر رہا ہے, ایسی توبہ کر رہا ہے, ماں نے کہا میرے بیٹے ایسا نہ کر, جا میں نے تجھے معاف کیا. ماں کی زبان سے یہ نکلنا تھا کہ فرشتہ آیا اور اس بندے کا ہاتھ واپس جوڑ دیا, ماں کی آنکھ بھی واپس لوٹا دی. توبہ قبول ہوئی نا, رب راضی ہو گیا تو سب ٹھیک ہو گیا. کیا سیکھنے کو ملا کہ اچھا بندہ تھا, تلاوت کرتا تھا, تورات پڑھتا تھا, مگر شراب پیتا تھا. اس شراب نے اس کی عقل کو معوف کر دیا, اپنی ماں کو بھی نہ چھوڑا. دونوں باتیں سیکھنے کو مل گئی نا کہ ماں راضی, والدین راضی تو رب راضی. تو یہ دونوں چیزوں سے بچنا ہے. اب سوچیں یہ کتنے بڑے گناہ ہیں کہ شب برات سب بخشے جائیں گے, نہ شرابی بخشا جائے گا اور نہ ماں باپ کا نافرمان بخشا جائے گا. اے وہ لوگوں جن کے پاس ان کے ماں باپ ہیں, آپ یقین کریں, میں شاید لفظوں میں بیان نہ کر سکوں کہ اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے کہ جس کے پاس ماں باپ بھی ہوں اور شب برات بھی آ جائے. ہائے ہائے, برات کی رات بھی ہو اور گھر میں ماں بھی ہو, برات کی رات بھی ہو اور میرا والد بھی ہو. اب میں انہی سے کہوں نا آپ دعا کر دے تو مجھے رب نے بخش دینا ہے. واللہ اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے کہ رمضان بھی ہو اور ماں باپ بھی ہوں, افطار کے دسترخوان پر ماں بھی ہو, والد بھی موجود ہو. پھر مجھے کیا چاہیے؟ میں ان کی خدمت کروں اور افطار میں ان کے ہاتھ اٹھ جائیں تو میرے تو بیڑے پار ہو جانے ہیں. پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی ہے, پوچھو ان سے جن کے والد چلے گئے, کیسے یاد آتے ہیں شب برات کو, کیسے یاد آتے ہیں رمضان کی افطاریوں میں کہ کاش ماں ہوتی, کاش والد ہوتا. اور آج جن کے پاس ہیں انہیں قدر ہی نہیں ہے, ان کو احساس ہی نہیں ہے. وہ نہ دعائیں لے رہے ہیں نہ ان کو راضی کر رہے ہیں, وہ تو بیچارے ٹائم مانگ رہے ہیں, ٹائم ہی نہیں ہے ماں باپ کے لیے. نہ کرو ایسا, آج کر لو ان کی خدمت, آج کر لو ان سے باتیں. ایک وقت آئے گا ان سے بات کرنے کے لیے قبرستان جانا پڑے گا. ہاں آج جا کر قبرستان میں جا کے باتیں کرنی پڑتی ہیں, بتانا پڑتا ہے ان کو کہ ماں آج یہ ہو گیا, ابو آج یہ کیا ہے. خوشی ہوتی ہے جب بھی یاد آتے ہیں. اللہ نعمت دیتا ہے نا, جب کوئی بڑی نعمت ملتی ہے ہمیں, جب گھر نیا ملتا ہے, گھر میں کوئی شادی ہوتی ہے تو یاد آتا ہے یار ماں ہوتی تو کتنا خوش ہوتی کہ آج بچوں کی شادی ہے. والد ہوتے تو کتنا خوش ہوتے, اللہ نے ترقی. ہر ترقی میں ماں باپ یاد آتے ہیں اور ہر دکھ میں بھی ماں باپ یاد آتے ہیں, ہر پریشانی میں ماں باپ یاد آتے, کیونکہ وہ ہوتے تھے تو ٹینشن نہیں تھی نا. پتہ ہے ماں کہتی بیٹا فکر نہ کر, میں جا نماز بچھاتی ہوں, تو جا, اللہ تیرا کام کر دے گا. والد ایک جملہ کہتا تھا, غم دور ہو جاتا, بیٹا گھبرانا نہیں, میں ہوں. اب نہ باپ ہے نہ ماں ہے, کس کے کاندھے پر سر رکھیں. مگر اے وہ لوگوں جس کے پاس ہے قدر کر لو. شب برات وہ نہیں بخشا جائے گا جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں. کوئی ایسا بیٹھا ہے اگر, یا مجھے سن رہے ہو, اگر ماں باپ کو ستا لیا ہے نا, راضی کر لو, ان کے قدم پکڑ لو, ان سے معافی مانگ لو. وہ راضی تو رب راضی. اور اگر آج دنیا میں نہیں ہے تو قبرستان جایا کریں. یہ بھی پرابلم ہے, نہیں جاتے قبرستان, سالوں گزر جاتے نہیں جاتے, ٹائم نہیں ہے یار, وقت نہیں نکلتا. کمال ہے یار. میں کہتا ہوں اگر کسی ماں باپ کا بچہ مر جائے نا, وہ والد قبرستان جائے بغیر نہیں رہ سکے گا. وہ ماں روزانہ اس بچے کے لیے دعا کرے, اس کی تو وہ ماں خود مر جائے گی جب اس کا بچہ مر جائے ماں کے ہوتے ہوئے. مگر جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کو ماں باپ یاد نہیں آتے, نہ ایصال ثواب کرتے ہیں, نہ دعائیں کرتے ہیں, نہ ان کے لیے کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں. اللہ نے بہت دیا ہوتا ہے لوگوں کو, ہم نے دیکھا ہے. ہونا تو یہ چاہیے جس کو اللہ نے نوازا ماں کے نام کی مسجد بنائے, والد کے نام کی مسجد بنا دے تاکہ سجدے ہوتے رہیں, قیامت تک نیکیاں ہوتی رہیں. میری ماں کو, میرے والد کو روز قبر میں ثواب کا تحفہ ملتا رہے. پوری مسجد نہیں تو کسی صدقہ جاریہ والے کام میں حصہ تو ملا دو یار. نہیں, اور پھر قبرستان نہیں جاتے. ایک بار کسی نوجوان کے بارے میں پتا چلا کہ وہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا, گورکن سے پوچھ رہا تھا, یار یہاں ایک قبر تھی وہ نظر نہیں آ رہی. کہ کیوں؟ کا میرے والد کی قبر تھی, 10 سال بعد آیا ہوں, قبر بھول گیا ہوں. یار قبریں بھول گئے اپنے ماں باپ کی, اتنی دوری نہ کریں. ماں باپ کی قبر پر ہو سکے تو ہر جمعے حاضری دیں, یاسین شریف پڑھیں. اچھا ان کی قبر پر حاضری دینا ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے. جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کو کثرت سے جاتا ہے, روایتوں میں آتا ہے اس کے مرنے کے بعد فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے, لیکن نہیں کرتے ایسا. تو پلیز ماں باپ کو راضی رکھیں. چلے گئے ہیں تو ان کی روح کو راضی کریں, اور ان کی روح کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کو ایصال ثواب کریں. آگے چلتے ہیں. اور کون؟ ہاں, اب ماں اور باپ کو راضی کرنا کا پتہ, یہ ایک شارٹ کٹ ہے. اللہ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ کیا ہے؟ ایک بار ایک بزرگ تھے, ان کے پاس حضرت صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا, بہت بڑا گناہ کر کے آیا.
کہتا حضور بہت بڑا گناہ ہو گیا، یہ گناہ کی ڈیٹیل ہے، میرے لیے توبہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ کہتا نہیں حضور وفات پا گئی ہے۔ فرمایا اچھا جاؤ توبہ کرو، جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کرو۔ یہ سن کر وہ شخص تو چلا گیا۔ ایک شخص نے صحابی رسول سے کہا حضور اس نے آ کر اپنا گناہ بتایا، آپ پہلے ہی توبہ کا کہہ دیتے، والدہ کا کیوں پوچھا؟ کیا پیارا جواب دیا۔ کہتے ہیں کہ میری معلومات کے مطابق اللہ پاک کو راضی کرنے کا سب سے قریب ترین ذریعہ ماں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ یعنی جو ماں، اس کی ماں زندہ ہوتی نا تو میں اس کو یہی کہتا جا ماں کی خدمت کر، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ دا بیسٹ وے، قریب ترین اللہ کے پاس پہنچنے کا جو راستہ ہے نا وہ ماں ہے۔ اب سوچ لے ماں راضی ہے کہ نہیں، پلیز کچھ بھی ہو جائے۔ اچھا یہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، نوجوان آ کے ہمیں بتاتے ہیں یار امی ابو سختی بہت کرتے ہیں، باتیں بہت سناتے ہیں، ڈانٹتے بہت ہیں، چڑچڑے ہو گئے ہیں۔ پلیز یہ بات کیوں نہیں سمجھ لیتے؟ اب تو آپ سائنس بھی پڑھ لیتے ہیں، اب تو آپ کو دنیا کے معاملات پتہ ہیں۔ 60 ایئرس کے بعد، 60-65 سال کی عمر کے بعد بندہ بچہ بن جاتا ہے۔ وہ دوبارہ بچپن کی طرف سمجھنے آ رہے ہیں، ان کی جو مینٹلٹی ہے نا وہ نہیں رہی ہے۔ وہ چڑچڑے بھی ہو جائیں گے، ان کو بات بھی کم سمجھ میں آئے گی، ان کو سنائی بھی کم دے گا، ہیں؟ تو آپ اس کو انجوائے کریں نا۔ یعنی آپ کے گھر میں اگر 6 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا، کئیوں کے گھروں میں ہوگا، کیا وہ ضد نہیں کرتا؟ بار بار ایک ہی بات ریپیٹ نہیں کرتا؟ کبھی کبھی تو آپ کو تھپڑ بھی مار دیتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تھپڑ مارتے ہیں اس کو، آپ مسکراتے ہیں، آپ ہنستے ہیں۔ بچہ بار بار ایک بات کرتا ہے، آپ انجوائے کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کے گھر میں کوئی 60 سال کا بزرگ ہے، آپ سمجھ لیں میرے گھر میں ایک اور بچہ آ گیا۔ انجوائے کریں ان کو، ان کی ڈانٹ کو برا نہ منائیں، ہاں ان کے چڑچڑے پن سے لڑیں نا ان سے، ان کو اسی طرح ٹیک کیئر کریں جیسے آپ ایک چھوٹے بچے کو ٹیک کیئر کرتے ہیں۔ جس دن آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی نا، آپ کو ماں باپ برے نہیں لگیں گے، آپ کو بزرگ سارے اچھے لگیں گے۔ وہ ضد بھی کریں گے، وہ ریپیٹ بھی کریں گے، ایک ہی بات کو کئی بار کریں گے۔ انجوائے کریں، مسکرائیں ان کے سامنے، ان کی خدمت کریں۔ کیوں لڑتے ہیں ان سے؟ ایسا نہ کریں۔ اور دیکھیں یہ عجب سائیکل ہے زندگی کا۔ 4 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ جو ہوتا ہے وہ پکڑ کے چلتا ہے، اس سے پہلے رینگتا ہے، اسکرولنگ کرتا ہے نا، پھر انگلی پکڑ کے چلتا ہے، پھر وہ اسٹالر پر چلاتے ہیں ہم، ٹرالی پر، پھر وہ بڑا ہو کے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے۔ مگر ایک وقت آتا ہے بزرگ آ کے پھر ٹرالی پر آ جاتے ہیں، پھر ویل چیئر پر آتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے ان کو ہاتھ پکڑ کے چلنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل یہ قدرت کا ایسا سائیکل ہے کہ جہاں سے چلا تھا بندہ واپس وہیں پر پہنچتا ہے۔ تو جس دن آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، اس دن ماں باپ، ویسے بھی اگر ماں باپ، حدیث پاک میں تو یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ اگرچہ تم پر ظلم کریں، خدمت کب کرنی ہے؟ فرما برداری کب؟ اگر وہ ظلم بھی کرتے تمہیں فرما برداری کرنی ہے۔ تو ماں باپ سے الجھنا کیسا یار؟ ڈانٹ دیا کوئی بات نہیں، جھڑک دیا کوئی بات نہیں، ان کی ڈانٹ میں بھی پیار ہے، ہاں، اور اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو نیت کریں انشاءاللہ ماں باپ کی خوب خدمت کریں گے، انشاءاللہ ان کو راضی کریں گے، اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا مزید کچھ باتیں تھیں، اس کو اب میں کمپائل کر دیتا ہوں۔ نجومی کی مغفرت نہیں ہوگی تو اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، میں کل کے حالات بتاؤں گا، پرسوں کے بتاؤں گا، طرح طرح کے لوگ کمپیوٹر کھول کے آج کل بیٹھ گئے ہیں، پہلے وہ ہاتھ دیکھتے تھے۔ نہ ان لوگوں سے حال پوچھنا ہے اور نہ یہ کام کرنا ہے، یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی بخشش نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ اکبر، جادوگر کی بھی بخشش نہیں ہوتی، تو یہ جادوگروں کے پاس نہ جائیں۔ پھر آگے فرمایا رشتے توڑنے والے، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنے والے کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حدیث پاک کے مطابق سلو میں پہل کرنے والا پہلے جنت میں جائے گا۔ تو آگے بڑھ کے خود سلو کر لینا، غور کریں کس چاچا، ماموں، خالہ، کس رشتہ دار سے رشتہ کاٹا ہوا ہے۔ ہم ان کے یہاں نہیں جاتے، ہم ان کو نہیں بلاتے، ہم ان سے بات نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ وہ دعوت میں نہیں بلایا تھا، مسئلہ کیا چھوٹا سا ہے، اچھے منہ بات نہیں کی تھی، ہمیں تحفہ نہیں بھجوایا، ہماری عزت نہیں کی، اتنی چھوٹی سی بات پر آپ نے رشتہ داری ختم کر دی۔ اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ شب برات سب بخشے جائیں گے، رشتہ داری کاٹنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ بلکہ ماں باپ اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں، اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں میرے مرنے کے بعد بھی فلاں کے گھر مت جانا۔ خدا کے واسطے یہ نہ کریں، کیوں اپنے بچوں کو گناہ گار کر رہے ہیں؟ تو اب شب برات سے پہلے غور کر لیں، اگر کوئی رشتہ توڑا ہوا ہے، کاٹا ہوا ہے، جوڑ لیجئے۔ کیا فرمایا کہ سلو میں پہل کرنے والا بھی جنت میں پہلے جائے گا۔ تو اللہ ہمیں سلو کرنے والا بنا دے تاکہ ہماری انشاءاللہ بخشش بن جائے۔ اسی طرح دل میں دشمنی چھپانا، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ انتقام کی آگ میں کچھ لوگ جل رہے ہیں، بس یار موقع ملے میں اس کو ذلیل کروں گا، بدلہ لوں گا، چھوڑوں گا نہیں، دل میں انتقام پال کر بیٹھے ہیں۔
خدا کے واسطے یہ نہ کریں. غلطی ہو گئی نا، ہمارے کسی مسلمان بھائی سے غلطی ہوئی، معاف کر دیں، درگزر کریں، انشاءاللہ آپ اس کو معاف کر دیں، اللہ آپ کو معاف کر دے گا انشاءاللہ. تو دل سے دشمنیوں کو فارغ کریں. اب انشاءاللہ شب برات آ رہی ہے، تو اس رات کرنا کیا ہے؟ بزرگان دین کا ایک معمول ہے کہ مغرب کے فرض و سنت کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں. پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ پاک ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما. اگلے 2 رکعت میں اس کے بعد اس سے پہلے یہ نیت کریں گے اللہ پاک ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما. اور پھر تیسری 2 رکعتوں میں نیت یہ کرنی ہے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا. کیسی پیاری نیت ہے. ابھی نامہ اعمال شروع ہو رہے ہیں، 15 شعبان کی رات شروع ہو رہی ہے، نیا سال ہمارا نامہ اعمال کے حساب سے شروع ہو رہا ہے، اور شروع ہوتے ہی عبادت کا انبار لگ جائے گا. ہر 2 رکعت کے بعد جو آپ نے 2 رکعتیں جو پڑھنی ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور ہر 2 رکعت سلام پھیرنے کے بعد 21 بار قل هو اللہ شریف پڑھ لیں. پھر 1 بار سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہوگا کیا کہ جو 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے اسے 1 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. 21 بار پڑھیں گے تو 7 قرآن پاک کا ثواب، سورہ یاسین پر 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. ہر 2 رکعت کے بعد 17 قرآن پاک کا ثواب ملے گا. اگر یہ پورا معمول کر لیں گے تو انشاءاللہ مغرب اور عشاء کے درمیان ہی اللہ نے چاہا تو 51 بار قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو دعائیں بھی ہوں گی. تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے زیر انتظام پوری دنیا میں الحمدللہ یہ معمول ہوگا. تو میری گزارش ہے 14 شعبان بھی روزہ رکھیں، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے نامہ اعمال کا آخری دن ہے. 15 شعبان بھی روزہ رکھیں، یہ نامہ اعمال کا پہلا دن ہے. اور 15 شعبان کے روزے کی فضیلت بعض روایتوں میں یہ آتی ہے کہ سبحان اللہ، یہ 15 شعبان کو روزہ رکھے، رات قیام کرے، جو دعا مانگے اللہ وہ دعا قبول فرماتا ہے. تو ہمیں کس طرح کرنا ہے؟ 14 شعبان عصر سے مسجد میں آ جائیں، کیونکہ یہ عصر سے مغرب کا جو وقت ہوگا یہ ہمارے نامہ اعمال کا آخری وقت ہوگا. ذکر و اذکار میں، درود پاک میں، توبہ استغفار میں گزاریں. مغرب میں الحمدللہ تقریباً مساجد میں افطار کا انتظام ہوتا ہے، افطار کریں. اور مغرب کے فوراً بعد پھر یہ 6 نوافل ہوں گے انشاءاللہ. اس مسجد میں بھی ہوگا، اور بھی جہاں جہاں سے آپ آئیں دعوت اسلامی کی تمام ہی مساجد میں ہوگا، بلکہ عاشقان رسول اور بھی بڑی تعداد میں کرتے ہیں. پھر رات کو یہ الحمدللہ مساجد میں صلاۃ و تسبیح کا اہتمام ہوگا، اجتماع بھی ہوں گے، مدنی چینل پر بھی انشاءاللہ اجتماع ہوگا، امیر اہل سنت بھی مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. بس یہ رات عبادت میں گزاریں. ہو سکے تو قبرستان جائیں. اس رات نبی پاک علیہ السلام بھی جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے، تو ہو سکے تو آپ بھی اپنے رشتہ داروں کی قبر پر احتیاط کے ساتھ جو اس کا شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق جائیں. 15 شعبان کا روزہ رکھیں. 15 شعبان بھی ماشاءاللہ کئی مساجد میں عصر سے مغرب افطار اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے شرکت کرنی ہے. اور اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہمیں اس رات کی اور اس دن کی برکتیں نصیب فرمائے. جیسے میں نے کہا کہ 14 اور 15 شعبان ڈیفنس کے تمام مراکز میں محافل ہوں گی. اور انشاءاللہ ایک اور عرض یہ ہے کہ اب رمضان جب آئے گا تو رمضان سبحان اللہ جہاں بہت ساری برکتیں لے کر آئے گا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار بخشے جائیں گے. وہاں ان تمام برکتوں کے ساتھ ایک عظیم برکت یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور وہ رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے. اور اس طاق رات کو پانے کا بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ سبحان اللہ جو ایمان کی حالت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اعتکاف کرنے والے کو تو لیلۃ القدر مل ہی جاتی ہے، وہ اللہ کے گھر میں ہی ہوتا ہے. تو سبحان اللہ 10 دن کا آخری عشرے کا اعتکاف بھی، بلکہ دعوت اسلامی نے تو کمال کیا پورے مہینے کا اعتکاف اللہ کی رحمت سے فیضان مدینہ میں ہوتا ہے. ابھی سے بکنگ شروع ہو گئی ہے، ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، پلاننگ ہو رہی ہے. آج بھی ہمارا مشورہ تھا فیضان مدینہ میں کہ اعتکاف کی تیاریاں کیسے کرنی ہے، کتنے لوگوں کا کھانا بنانا ہے. تو ماشاءاللہ 6000 5-6 ہزار کے قریب عاشقان رسول پورے مہینے کا اعتکاف کریں گے. تو پہلے تو مشورہ یہ دوں گا کہ زندگی میں کوئی ایک رمضان ایسا گزاریں کہ وہ پورا مہینہ آپ اعتکاف کریں، فیضان مدینہ میں کر لیں. ورنہ 10 دن کے اعتکاف تو انشاءاللہ پورے کراچی میں مختلف مقامات پر ہوں گے، دعوت اسلامی والوں کے ساتھ کریں گے. تو فائدہ یہ ہوگا کہ تربیت بھی ہوتی رہے گی،
اور اعتکاف بھی کرتے رہیں گے۔ یہاں میں ایک اور عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی جو دین متین کی ایک بہت بڑی خدمت کر رہی ہے اور کتنے سارے شعبہ جات ہیں، میں صرف ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو پیش کرتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا کہ آپ کی اور میری دعوت اسلامی کس طرح شاندار انداز سے دین متین کی خدمت کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی نے اس ایک سال میں 2025 میں جو قافلے سفر کروائے، آج کل لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، آپ کو جان کر خوشی ہوگی 10 لاکھ عاشقان رسول نے ایک سال میں قافلوں میں سفر کیا۔ دعوت اسلامی نے کورسز کروائے دین متین کو سکھانے کے لیے، سنتیں سکھانے کے لیے، فرض علوم سکھانے کے لیے 21,000 کورس ہوئے اور 4 لاکھ افراد نے الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت کورسز کیے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اب 19,900 کے قریب مدرسۃ المدینہ ہو گئے ہیں، اور جس میں 7,27,000 بچوں نے اب تک حفظ و ناظرہ مکمل کر لیا ہے۔ دعوت اسلامی کا جامعۃ المدینہ جس میں عالم بنایا جاتا ہے، 1500 برانچز، اور اب تک 41,000 بچوں اور بچیوں نے درس نظامی فیضان شریعت کورس کر لیا ہے، اور اس وقت 1,28,000 الحمدللہ بچے اور بچیاں بغیر فیس کے عالم بن رہے ہیں، علم دین سیکھ رہے ہیں۔ اور سبحان اللہ، دارالمدینہ کی بات کریں، اسکول کتنے بنائے دارالمدینہ فیضان اسلامک اسکول ملا کر 299 برانچز ہو چکی ہیں، اور 54,000 اسٹوڈنٹ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ان اللہ کی رحمت سے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ پھر ماشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت کی 22 کے قریب برانچز ہو گئی ہیں، ماہانہ 25,000 فتاوی جاری کیے جا رہے ہیں، 7,000 سے زیادہ دعوت اسلامی نے اب تک مساجد بنا دی ہیں۔ پھر سوشل میڈیا کی بات کریں تو 7 کروڑ سے زیادہ فالوورز ہیں، مدنی چینل مختلف زبانوں میں دنیا کی مختلف سیٹلائٹ پر چل رہا ہے۔ اور پھر بات کریں FGRF کی تو کہاں کہاں مدد کر رہی ہے دعوت اسلامی، چاہے وہ فلسطین کے مسلمان ہوں، ترکیہ اور شام کے دکھیارے مسلمان ہوں، پاکستان کے مختلف علاقوں میں آفتیں آئیں، تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو خون دینا ہو، یا موسم کے تغیرات کا مقابلہ کرنے کے لیے درخت لگانے ہوں، آپ کو ہر جگہ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF نظر آتا ہے۔ تو وہ تحریک جو ہمیں گناہوں سے بھی بچائے، جہنم کی آگ سے بھی بچائے، اور دنیا کی آفتوں سے بھی بچائے، ہمیں اس تحریک کا دل و جان سے ساتھ دینا چاہیے۔ شعبان کے مہینے میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور رمضان میں بڑی تعداد میں لوگ اپنی زکوٰۃ اور ڈونیشن دیتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات میں دعوت اسلامی کو بھرپور عطیات دیں۔ آپ کے سامنے یہ مسجد ہے، کروڑ روپے کی یہ عمارت لی گئی، اس کو تعمیر کیا گیا، اب بالکل اس کے برابر میں ماشاءاللہ ہماری بہنوں کے لیے فیضان صحابیات سینٹر بن رہا ہے، اس میں بھی کروڑوں روپے کے اخراجات ہیں۔ یہ صرف ایک علاقے کی ایک مسجد اور ایک مدرسے کا میں احوال بتا رہا ہوں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا 19,000 سے زیادہ مدرسے، 1,500 سے زیادہ جامعات، 7,000 سے زیادہ مسجدیں، صرف ان 3 فگرز کو ملا لیں تو میرا خیال یہ 27-28,000 ادارے بن جاتے ہیں۔ ہم ایک مسجد اور ایک مدرسے کی بات کر رہے ہیں جب کروڑوں روپے کے خرچے ہیں، 27,000 ادارے پوری دنیا میں دعوت اسلامی چلا رہی ہے، تو سوچیں اس کے اخراجات کتنے ہوں گے۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنی دعوت اسلامی کا دل کھول کر ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب برات جہاں اور نیکیاں کریں وہاں اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیجئے گا، کیونکہ اس رات عمل کا ثواب انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بڑھ جائے گا، تو اس میں صدقہ اور خیرات بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک ترغیب یہ ہے کہ چونکہ 15 شعبان ہے تو اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے 1500، 15,000، 1,15,000 جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے تو یہ غریبوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کو بھی دے سکتے ہیں، تاکہ یہ اس رات اپنے مرحومین کو ہم ایصال ثواب بھی کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جمعرات ہمیں کچھ درود اور دعائیں پڑھائی جاتی ہیں، میں امام صاحب سے گزارش کروں گا انشاءاللہ وہ ہمیں وہ درود بھی پڑھائیں گے اور ہمیں دعائیں بھی پڑھائیں گے۔ صلو علی الحبیب۔